ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ، دن ہو کہ رات رقص میں ہے، رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال نے کہا تھا شاعر رنگی نواں ہے دیدہ بینائے قوم، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسی شخصیات کو اپنے درمیان پاتے ہیں کہ جنہوں نے ایک عہد دیکھا ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے عہد دیکھا ہے بلکہ عہد کے اندر وہ زندہ رہے اور وہ عہد انہی کے نام سے موسوم بھی ہوا. آج میرے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا عہد بہت طویل ہے، جن کی شاعری کا سایہ آج بھی ہمارے سروں پہ قائم ہے. میرے بچپن میں میرا گھر نہیں بلکہ پورا پاکستان ان کا کسوٹی پروگرام انہماک سے دیکھا کرتا تھا، انتظار کیا کرتا تھا. ان کا جب یہ شعر آیا تو یوں لگا جیسے حسب حال ہے. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب افتخار عارف. السلام علیکم. حضور خیریت سے؟ اللہ کا بات ہے. ایک عہد ہے جو آپ کے اندر بسا ہوا ہے، اور ایک عہد ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے. ایک ہوتا ہے کہ زندگی میں آنکھ کھولنا، وہ ہر کوئی کھولتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب شعور کی آنکھ کچھ لوگوں کی بہت جلد کھل جاتی ہے، جیسے آپ کو زمانے نے بہت جلد آنکھ کھولنے پہ مجبور بھی کیا. آپ بھارت میں تھے 1965 میں، اس سے وہ لکھنؤ جس کی ہم تہذیب کو سنتے آئے تھے، جس کے بارے میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا تھا، کیا تھا وہ ماحول اور کیسی تھی؟ جی ہاں، لکھنؤ کی تہذیب میں ایک عجیب طرح کا طلسم تھا. اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لکھنؤ جو تھا وہ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ اس کو قرار دینے والوں نے قرار دیا. اور جو مسلم اقتدار کا سورج جب غروب ہو رہا تھا یا غروب ہو چکا تھا، اس وقت یہ ایک مرکز اودھ کی حکومت میں قائم ہوا. اب اس میں بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں عہد انحطاط کی. اس میں ساری خوبیاں نہیں تھیں، مگر بہت سی خوبیاں ایسی تھیں کہ جس نے اس کو ممیز کیا. اور اس میں جیسے ادب کا قصہ ہے کہ میر تقی میر اور سودا اور مصفی اور ناسخ اور انشا اور انیس اور دبیر، کسی بھی خاک میں اتنے جواہر آسودہ ہوں تو وہ زمین فخر کرتی ہے. تو وہاں یہ تھا. دوسرے یہ کہ وہ اہل تصوف کی سرزمین تھی. موسیقی اور سمجھیے سماع کی محفلیں اور خانقاہیں اور وغیرہ، یہ تھا وہ ماحول جس میں میں نے ایسے دیکھیے. میں نے جب آنکھ کھولی تو وہ ترقی پسند تحریک کے آغاز کا زمانہ تھا، اور سجاد ظہیر اور احتشام حسین اور رادھا کمل مکھرجی وغیرہ وغیرہ. احتشام حسین تو آپ کے وہیں میرے استاد تھے. میں نے ان سے براہ راست مقدمہ شعر و شاعری پڑھی. جی ہاں، حالی کی. جی ہاں. تو اب جس محلے میں میں پیدا ہوا وہ جیسے فرنگی محل جو ایک مدرسہ نظامیہ، ملا نظام الدین فرنگی محلی بانی درس نظامی، جن سے درس نظامی شروع ہوا ہے. جی ہاں، یہ دو ہی تھے، مدرسہ رحیمیہ اور فرنگی محل. جی ہاں. تو میں شروع میں مجھے وہاں داخل کرا دیا گیا.
تو یہ جو آمدن وغیرہ ہی میں وہاں رٹر لگایا تھا. پھر وہاں سے ہٹایا گیا, پھر ادھر آ گیا. میرے والدین بٹے ہوئے تھے بہت. ادھر میرے ننیہال کے اوپر والے جو حصے میں اہل تشیع تھے. میرے والد اور والدہ جو تھیں وہ دونوں حنفی اس وقت تھیں. اللہ اکبر, کیا زمانہ تھا. آپ ایسا کریں ایک گھر میں دونوں. جی ہاں. اور آپ یہ دیکھیے کہ میری اماں جو تھیں وہ بیعت تھیں سلسلہ چشتیہ میں. اچھا, اہل تشیع ہونے کے باوجود چلتے تھے. نہیں وہ نہیں تھیں. اچھا وہ نہیں تھے. یعنی نانا میرے تھے. اچھا نانا تھے. جی ہاں. اور وہ نہیں تھیں. جیسے جوش صاحب کا گھرانہ تھا. جی جوش صاحب کا گھرانہ جو تھا وہ تو بعد میں ان کے والد غالباً بشیر احمد تایا ان کے نہیں تھے. تایا جی ہاں مشہور جو واقعہ لکھتے ہیں. خیر تو وہ وہاں یہ عام تھا قصہ. اور یہ میں نے وہاں دیکھا تو میں نے اپنے محلے میں جیسے مولانا عبدالباری فرنگی محلی, مولانا جمال میاں فرنگی محلی, مولانا محمد رضا انصاری صاحب, یہ میرے والد کلاس فیلو میں ان کو چچا کہتا تھا. اور حیات اللہ انصاری صاحب اللہ, یہ لوگ اس طرف کے یہ جو انصاری فرنگی محل کے جو انصاری تھے یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے خانوادے تھے. اور بڑے بڑے لوگ اس میں نام سنتے تھے. اور جو میرے سبجی گھر کے ایک طرف کو خاندان اجتہاد کے گھرانے تھے. اور امدۃ العلماء کلب حسین صاحب قبلہ, علامہ سید علی نقی صاحب قبلہ, ان لوگوں کلب صادق, اور میں ساتھ کے کلاس فیلو بھی میرے ساتھ کے بھی تھے. وہ یونیورسٹی میں بھی ہم نے ساتھ پڑھا. خیر تو یہ سب لوگ تھے. جعفر علی خان اثر کا زمانہ, ملا آنند نارائن ملا اور جعفر علی خان اثر اور یہ سراج لکھنوی صفی صاحب, اور پھر یہ انیس اور دبیر کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ ان کا جو تلامذہ کا سلسلہ, خاندان کا سلسلہ. تو وہ ایک ایسی تہذیب تھی. دوسری طرف ایک بھات کھنڈے میوزک یونیورسٹی تھی. اور یہ جو آپ کتھک ڈانس کے گھرانے دیکھتے ہیں, جو جہاں سے شام اودھ, جی ہاں, کالکا بندادین اور گوپال مہاراج اور برجو مہاراج, لچھو مہاراج کا جو گھرانہ ہے, اودھ کا جو واجد علی شاہ کا, وہ تو چلا رہا تھا. اچھا, اب یہ سب ابھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات محسوس کیے تھے. میری ایک نانی تھیں, وہ بتاتی ہیں جب قید ہو کر, اور میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں پر بڑے بڑے پیڑ تھے اور ان درختوں میں کنڈے پڑے ہوئے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کنڈے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب 1857 کی ناکام جنگ آزادی کا اختتام ہوا تو جو باغی تھے ان کو وہیں لٹکا دیا جاتا تھا. فوری طور پہ ان پہ مقدمہ چلایا جاتا تھا اور ان کو ٹانگ دیا جاتا. اور غالب لکھتے ہیں نا, بیا کے گھونسلے کی طرح لٹکی ہوتی تھی لاشیں. جی ہاں, اور لاشیں جو تھیں وہ لٹکتی رہتی تھی. تو ہم بچے جو تھے وہ ان پر ہم سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو فلاں مسجد ہے یہاں کنواں ہے جو یہاں پر پھینک دیا تھا انہوں نے کاٹ کر اور وغیرہ, اور یہاں شہید مرد آتے ہیں وغیرہ, اس طرح کی روایتیں جیسے ہوتی ہیں نا. پاکستان بننے کے بعد بھائی آپ یقین کیجئے گا, یہ میں کوئی اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, مسجدوں میں ظاہر ہے کہ کسی بھی شہر سے لوگ چلے جائیں گے تو سناٹا تو ویرانی اس میں محسوس تو ہوگی. اب ہم چھوٹے تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہماری جو مسجدیں بہت تھیں لکھنؤ میں, اور ویران بھی ہو گئی تھیں, اور یعنی غیر آباد بھی تھیں اور ویران بھی تھیں. تو مجھ کو یہ شوق لاحق تھا کہ میں کبھی کبھی جا کر ویران مسجدوں میں نماز پڑھا کرتا تھا. اور یہ جو مٹی کے بدنے ہوتے ہیں, مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ میرے نانا مرحوم جو دوسرے نانا جنہوں نے میری پرورش کی وہ تو غریب آدمی تھے, مزدور پیشہ,
ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں مسجد جا کر یہ سب کام کرتا ہوں، کہ میں جیسے کالج سے آیا تو بچے کھیل کود میں ہوتے، میں بھی کھیلتا کودتا تھا، مگر میں جا کر بدنوں میں دھو کر پانی بھر کر اور وضو کے لیے جی ٹھیک رکھ دیتا تھا. چٹائی آج کل تو مسجدوں میں قالین وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں چٹائیاں بچھی ہوتی تھی، چٹائیاں وہ لپیٹ جاتی تھی، پھر ان کو کھول کر ان کو گرمی میں اس پہ سے بھاپ اٹھ رہی ہوتی، اس کو دھویا جاتا تھا. پھر خیر کبھی کبھی 4 نمازی آ گئے، 5 نمازی آ گئے. مولوی صاحب کہیں کے طالب علم تھے، محمد حسین صاحب نام تھا ان کا، انہوں نے مجھے قرآن کی آیتیں یعنی پڑھایا بھی، اور قرآن شریف کی اور آیتیں یاد کرائیں، اور یعنی شاید میں نے ایک آدھ دفعہ مسجد کی امامت بھی کرائی ہو. مگر یہ خیر تو اچھا. دوسری طرف یہ تھا کہ عزاداری کی تہذیب وہاں بہت راسخ تھی، اور لکھنؤ میں 2 مہینے 8 دن تو آپ تو ماشاءاللہ ایران میں اتنے عرصے رہیں، وہاں تو اس طرح کی نہیں آزاد تشیع جو ہے وہ نظر ہی برے صغیر پاک و ہند میں نظر آتا ہے. جی ہاں، نہ ایران میں آتا ہے، جس طرح کا تشیع ہم نے دیکھا. تو وہ 2 مہینے 8 دن یہ لکھنؤ سے قصہ شروع ہوا تھا، ٹھیک. اور خانوادہ غفراماب سے یہ اور 2 مہینے 8 دن جو تھی اودھ کے بادشاہوں نے شروع کیا. لیکن بہت اہتمام ہوتا تھا ہمارے یہاں گھر میں، چھوٹا سا خانہ والا بھی تھا، تو میں مرثیے کی مجلسوں میں بھی جاتا تھا. اور یہ آپ نے یعنی مجلسیں پڑھتے تھے ذاکر، آپ نے یقیناً ان کو سنا ہوگا، وہ میرے بچپن کے دوست تھے، ضمیر اختر نقوی. اچھا ہاں اچھا، وہ جو مشہور ابھی جن کا مشہور عالم، جی تو وہ جو تھے ضمیر میاں جو تھے، اچھا یہ وزیرگنج سے آتے تھے، اور ہم اور ضمیر دونوں مجلسوں میں جاتے تھے، اور مار کے ہٹائے جاتے تھے. ہم سامنے جا کے ممبر کے بیٹھ جاتے تھے. ہماری کچھ سمجھ میں یعنی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، میں سن رہا ہوتا تھا. اچھا پھر مرثیے کی مجلسیں ہوتی تھی، ٹھیک. زبان اور لغت اور محاورہ، یہ شاید یعنی تھوڑا بہت جو ہم نے سیکھا یہ انہیں بزرگوں کی جوتیوں کے تو فیض. 2 بڑی خانقاہیں تھیں، ایک تھی خانقاہ رحمانیہ. خانقاہ رحمانیہ میں ایک بزرگ تھے جو سندھ سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے لکھنؤ. اچھا. اور یہ آپ سمجھیے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن سندھی. مواحد تخلص کرتے تھے، اور انہوں نے تصوف کی پہلی شاید بنیادی کتاب لکھی تھی کلمۃ الحق، اس کا نام. اچھا ہاں، نام سنا ہوا. ہمارے بابا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی. اچھا، کلمۃ الحق. جی ہاں، تذکرۃ الحق، پھر کلمۃ الحق شاید اس کا نام. تو وہاں سلسلہ رحمانیہ کا اختصاص یہ تھا کہ فرش مسجد جو ہے وہ سماخانے کے فرش سے ملا ہوا تھا. اچھا اس پہ فتوے لگے ہوں گے اس زمانے میں، ایک طرف قوالی ہو رہی ہے ایک طرف نماز ہو رہی ہے، یعنی ساتھ لگا ہوا، یعنی وہیں جماعتیں کھڑی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی فرش پر سما کی. اچھا اب کیا ہے کہ اس زمانے میں فرش سما پر محفل سما میں جو میرے زمانے میں جو وہاں صاحب سجادہ تھے ان کا نام تھا خلیل الرحمن. رحمانی سب لوگ لکھتے تھے. اچھا وہ جو ان کے بچے، ان میں سے ایک لڑکا تو میرے ساتھ پڑھتا تھا، عباد نام تھا اس کا، وہ قرأت بھی بہت اچھی کرتا تھا، اور وہ ہمارے محلے سے تھوڑی دور پہ تھا. اور ذرا سا اور آگے جا کر ایک بہت نامور صوفی بزرگ ہندوستان پاکستان کے، ان کا نام تھا قطب عالم حضرت مختوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں. جن کا سلسلہ مینائیہ، جی امیر مینائی وغیرہ. جی ہاں. تو یہ دونوں یہاں سما کی محفلیں ہوتی تھیں، اور ہندوستان بھر کے جو قوال تھے وہاں آتے، اور عام طور پہ وہاں فارسی کا کلام پڑھا جاتا تھا. فارسی تو میں نے میرے بچپن حالانکہ اس وقت تک فارسی جو تھی وہ قوال تھے، بہت کم اردو کی طرف آتے، کم. ایسے جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں جو
روایتی محفل سماع جہاں جہاں ہوتی تھی وہاں پنجابی کا کلام آگے اب بہت بعد میں آیا، لیکن یہ ان کے والد مسرت علی خان کے جب والد تھے مبارک فتح علی خان مبارک، وہ تو فارسی کا فارسی پڑھتے تھے. اقبال بعد میں انہوں نے اقبال بعد میں آئے ہیں بیچ میں، ان قوالوں کے ہاتھ میں انہوں نے ہی اس کو رائج کیا. یہ قوالی میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا، وگرنہ عام طور پہ خسرو کی 4-5 غزلیں وہ پڑھی جاتی تھیں، حضرت مولانا جامی کی 4-5 نعتیں. اور اچھا جی اس میں عجیب و غریب بات یہ کہ وہ جب ہم دیوان جامی میں دیکھتے ہیں تو وہ نسیمہ جانب بتھا گزر کن وہ اس میں نظر نہیں آتی، یعنی عجیب و غریب. لیکن کتنی مشہور ہے نمی دانم سے منزل بود خسرو کے کلام میں نظر نہیں آتی، کلیات خسرو میں نظر نہیں. تو خیر، مگر جو اسی سے طبیعت جو تھی شاید یعنی پروردگار عالم کا احسان رہا کہ جو لحن کیا ہوتا ہے، آہنگ کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے، بحر کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی. یہ جو شاعری کا سنا تھا، جو سماعتیں تھیں، اس میں پروردگار عالم نے اس کو کہ بھئی یہ وزن میں ہے، یہ وزن میں نہیں ہے. یہ نہیں، آپ کا تو خیر یہ بات ہے کہ بہت کم اردو میں شاعر ایسے ہیں کہ جو اچھا پڑھ بھی لیتے ہیں، ورنہ نارملی اپنے فیض صاحب جیسے کہ بہت خوبصورت لکھتے تھے لیکن پڑھنے کا مسئلہ تھا ان کا. آپ کا تو کمال ہے کہ آپ کو تو اللہ نے دونوں طرف دسترس دی. میں اپنے 2 بزرگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں، فیض صاحب کے بارے میں اور عزیز حامد مدنی صاحب. جی وہ بھی ایسے تھے. جی ہاں، وہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. وہ میرے باس تھے ریڈیو پاکستان میں ایکسٹرنل سروسز میں. جب سلیم گیلانی ایکسٹرنل سروسز کے ہیڈ ہو کے آئے تو عزیز حامد مدنی وہاں بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرتے. تو میں کہتا تھا کہ یہ اپنا کلام دشمنوں کی طرح پڑھتے ہیں. سب یہ تو وہاں کا نقشہ تھا. ظاہر بات ہے ہمارے بہت سارے سننے والے دیکھنے والے وہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک پیاس ہے اس دور کی. اب وہاں بیان کرنے والا یہ کہانیاں کوئی نہیں رہ گیا، سب یا تو ادھر آ گئے ہیں یا اس دنیا کو چھوڑ گئے. پاکستان جس وقت آپ تشریف لائے تو ظاہر بات ہے اس وقت پاکستان کسی حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا اور کچھ امیدیں بھی بننا شروع ہو گئی تھیں. یہ ٹوٹی تو اب آ گئے ہیں، اس پہ بھی ہم ذکر کریں. وہ کیفیت کیسی تھی اس ملک میں آنے کی، ہجرت کی؟ دیکھیے جو یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ نظریے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ذاتی تجربے کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور شاید میں اس کو مستند کر سکوں، یعنی یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں اس وقت تو وہ ایسے تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو لکھنؤ کی جو مسلم شناخت تھی وہ رفتہ رفتہ معدوم ہو جا رہی تھی اور ختم ہوتی جا رہی تھی. یعنی جس شناخت جو جس طرح سے وہ پہچانا جاتا تھا وہ ختم ہو رہی تھی. اور مجھے یہ خیال ہو رہا تھا، یہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو برسر اقتدار طبقہ ہے اس وقت کا، اس کا بھی یہی حال تھا. مثلا اس زمانے میں 2 نام مجھے یاد ہیں. اب دیکھیے میں 80 برس کا ہو گیا ہوں مگر میں 2 نام بھولتا نہیں ہوں، سمپورنانند اور پرشوتم داس ٹنڈن. یہ 2 آدمی تھے جو مسلسل ہندوستان والا جو قصہ ہے اور جی جو گولوارکر سے جو چلا تھا، ساورکر والا سے، یعنی ان کے بھی اثرات. لیکن تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جو اردو کو سزا دی جا رہی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بنانے والوں میں یہ لوگ یہاں سے شامل ہیں. ٹھیک، یعنی یہ لوگ یہاں سے شامل ہیں کا مطلب یہ کہ جو لوگ یہاں اردو بولنے والے ہیں ان کا ایک دوسرے تو بھائی جاؤ آپ ادھر وغیرہ. دوسری بات یہ تھی کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے پاکستان آؤٹ کر لیا تھا، وہ پاکستان آ گئے تھے. جو صاحب ثروت لوگ تھے وہ پاکستان آ گئے تھے. اب رہ گئے ہم لوگ، یعنی غریب غربا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جو یا کسان رہ گیا. جب کسان، اچھا مسلمان جو تھا وہ شہروں میں رہتا تھا اور زمینداری تو تھی لیکن مزارع نہیں تھا. جی اس طرح کی یعنی میرے جگیریں تھیں، جی ہاں زمینیں تھیں. اور چنانچہ جیسے ہی زمینداری ختم ہوئی تو بالکل مسلمان جو تھا وہ جسے کہتے ہیں فرش پہ آ گیا. فرش پہ آ گیا.
اچھا اب میں پڑھ رہا تھا، میں نے ہائی اسکول کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی دیکھا کہ یہاں ہوگا بھی کچھ نہیں. صحیح بات. اچھا اب وہاں پر ایک جیسے ادارے تھے ہمارے، ندوۃ العلماء، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے جو بڑے بھائی تھے مولانا ڈاکٹر عبدالعلی، وہ اس زمانے میں اس کے مدارالمعام تھے، اور بعض بڑے بڑے لوگ اس میں، بڑا نام بہت ہی بڑا ادارہ تھا. بڑا نام ہے. جمعہ کی نماز کے لیے ہم یونیورسٹی سے وہاں متصل تھا بالکل، وہاں آ جاتے تھے. خیر لیکن اچھا وہیں اور صاحب یہ بنیاد پڑی کہ جو ترقی پسند تھے سجاد ظہیر اور جانثار اختر اور یہ سارا ٹبر جو تھا، سردار جعفری اور کیفی اعظمی اور شام حسین، اور سمجھیے پورا جو پوری زیادہ تر تو لوگ وہیں کے تھے نا. اب ہم ان کو دیکھتے تھے، ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، چوڑے پاجامے پہنے ہوئے، بال انہوں بڑھائے ہوئے، اور انقلاب جو ہے. اچھا 1 روپے کی سوویت یونین کا وہاں بڑا عمل دخل تھا. ٹھیک. ان کے پبلشنگ ہاؤس نے بک شاپس کو بھر دیا تھا، یعنی پشکن اور گوگول اور یسلن اور مایاکافسکی اور گورکی اور ترگنیف اور شولوخوف اور اللہ آپ کا بھلا کرے مارنا ستائیوات اور ناخمتووا، جی سارے رشین پوئٹس جاتے تھے، شاعر تھے. جی ہاں، فکشن بھی. اور ویسے بھی وہ جو مارکس کی کتابیں تھیں، اور 1 روپے کی اتنی موٹی موٹی خوبصورت کتابیں، یعنی جو ہماری یعنی میری سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی. اچھا مثلا گورکی میں نے ایک آنے کی ماں پڑھی، جیسے 1 روپے کی میں اپنے بہت عرصے تک بہت مفت، تقریباً بہت مفتی ملتی رہی تھی بہت عرصے تک. یعنی چرا لے آئیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو گورکی کی کتابیں وغیرہ اچھا سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ والا نظام جب آئے گا، ہماری جو نیچرل الائنس تھی وہ بائیں بازو کی جماعتوں سے تھی، اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ جی ادیب تو اکثریت، ادیبوں کی اکثریت ہے. جی ہاں نہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جوشی اور ڈانگے اور زین العابدین احمد اور ڈاکٹر عبدالعلیم اور احتشام حسین اور سجاد ظہیر اور نمبودری پد، اور ان لوگوں کو دیکھتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ بس اب یہ انقلاب جو ہے وہ 2-4 دستک دے رہا ہے، ابھی دروازہ کھلے گا تو اندر داخل ہو جائے گا. سنا ہے 2 قدم آگے مہک رہے ہیں چمن، کبھی تو قافلہ ہے نا وہ صبح نو باہر اترے گا. جی ہاں کہ رات آئی ہے تو آئے تو کہ سحر بھی ہوگی، اور وہ صبح ہم ہی تو لائیں گے، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی. اور یہ سب جی بڑی انقلابی ساحر بھی تھے، ان میں سے ایک نام آپ یہ سب یہ تو یہاں سے گئے تھے، یہ تو بمبئی والے تھے. یہ تو بمبئی والے، ہم تو آپ لکھنؤ والے اور تھے. ٹھیک ہے. ہمارا تو اچھا مجھے اچھے سے مجاز تھے جیسے. جی اب مجاز میرے بچپن کے جن لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی شیروانی پہنے ایک دیوانہ سا آدمی ہے، اور مجھے آپ اگر آج بھی میں کیا کروں اے غم دل کیا کروں، مجھ کو اب بھی یاد ہے. اور وہ اسی لہن میں پڑھتے تھے جس میں بعد میں فلموں میں گائی گئی. ان کی جو رومانوی چیزیں تھیں وہ مجھے یاد تھیں، ابھی بھی شاید یاد ہوں گی. تو ان کو دیکھتے تھے اور ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ بھائی شاعر ہو، مجاز کی طرح ہو، سردار بھائی کی طرح ہو، کیفی صاحب ہیں، اور یہ کہ سجاد ظہیر صاحب ہیں، احتشام حسین صاحب شیروانی پہن کر آتے تھے، کلاس میں ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ہم ڈاکٹر رادھا کمل مکھرجی مجھے فلسفے میں فلاسفی آف نالج، فلاسفی آف ویلیوز پڑھا رہے ہوتے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. RC مجومدار کلچرل اینتھروپالوجی پڑھا رہے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. دنیا میں ان کا نام لیا جاتا تھا بعد میں تو ہم اپنی ہوا میں آ جاتے تھے کہ بھئی ہم نے تو ان سے پڑھا ہے، براہ راست پڑھا. اچھا یہ تو ایک دنیا تھی. ٹھیک. مگر جو باہر کی دنیا تھی وہ بالکل جداگانہ تھی. اور وہ باہر کی دنیا کیا تھی اب میں اس کو کہہ نہیں سکتا ہوں بعض مصلحتوں کی بنا پر، کہ
اس کی مماثلت میں آپ سے بتاؤں کہ کراچی میں باہر جیسے باہر کے لوگ آئے تو مقامی لوگوں کو جیسے ڈسٹربنس جی وہی کیفیت اللہ ہے نا. اچھا یہ بالکل آپ تصور اس کا بالکل الٹ دیجیے اس کو. تو وہاں شرارتھی آئے اور وہ جو تھے وہ تو ان کو الٹ دیا سب کچھ, الٹ دیا. گاؤں کے لوگ جب اندر آنا شروع ہوئے, ان کو ہاتھ میں سیاست آ گئی. جی ہاں. تو نہرو خاندان تھا جس وقت آپ یہاں آئے, پاکستان آئے, تو پاکستان کا سوچا آپ نے خود یا؟ جی نہیں, اب یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کہ جو میرے دادا تھے وہ ذرا صاحب حیثیت آدمی, ان معنی لکھنؤ کے حساب سے وہ کوئی پیڈیگری کے نہیں, کاروباری آدمی تھے. ہمارے ہاں پھلوں کا کاروبار ہوتا تھا اور وہ سپلائی کرتے تھے اس زمانے میں مختلف جگہوں پر, تو پیسے ان کے پاس تھے تو انہوں نے گھر بار بنا لیے تھے پختہ. ٹھیک. اور ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا. اچھا. اور یعنی جب بہت کم لوگوں کے ہاں ہوتا تھا, محلے میں ایک یا دو گھر. 3215 میرے گھر کا نمبر تھا. ٹھیک. اور بچپن میں بھگایا جاتا تھا کہ فلاں کا فون آیا ہے, ان کو بلا لاؤ, فلاں کو, تو وہ یہ کام وہ خیر. لیکن کیا ہوا کہ کاروبار میرے والد کو جب منتقل ہوا اور میں نے ان کو دیکھا تو مجھ کو وہ بالکل اچھا نہیں لگا. اور اب میں پڑھ رہا تھا تو میرے یہاں کالج میں کہا گیا کہ میرے محلے کے قریب میڈیکل کالج بھی تھا اور انجینئرنگ کالج بھی تھا, ایک بہت مشہور ہیوٹ انجینئرنگ کالج ادھر. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھا, میں نے تو استاد بننا. اچھا. اور میں نے ایسے ڈسپلنز لیے, لاجک وغیرہ کچھ ایسے. انٹرمیڈیٹ میں بھی میں نے سائنسز کر کے نہیں دی. مجھے آنکھوں کا ایک قصہ ہے جو لمبا بیان کر چکا ہوں. آنکھیں خراب تھیں اور وہ ڈسپلن جو یعنی بول کے پڑھائے جاتے تھے وہ زیادہ آسان تھے آپ کے لیے. آسان تھے بنسبت جو دیکھ کے, اور بلیک بورڈ والا مسئلہ تھا. بلیک بورڈ خیر. لیکن یہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ یہاں کوئی مستقبل بھی نہیں ہے, اور یہاں میرا جو ایک میرے اندر کا ایک آپ اسے جو بھی آپ اس کو رجت پسند کہہ لیجئے کہ نہیں, آپ کچھ کہہ لیجیے کہ جو مسلمان تھا, ٹھیک, جو جس کی تربیت فرض کیجئے اسلامی تاریخی ناولوں پہ ہوئی تھی, جس کی تربیت فرض کیجئے مرثیے میں ہوئی تھی, جس کی تربیت تصوف میں ہوئی تھی, وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو مسلم تشخص ہے وہ ختم ہو گیا کام سے اپنے, اور اب یہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اور جو ساتھ کے جو دوسرے تھے وہ ترقی کر رہے تھے اور ہم مسلمان پیچھے نظر, یعنی ہمیں خیال ممکن ہے جس کا اب آپٹیمم آیا ہے اب آ کے اس سارے زوال کا جو ہے جی اب نہیں. لیکن جو یعنی پھر بھی کچھ لوگ تھے جو آئی سی ایس پرانے تھے, ان کے خاندان تھے, جو پرانے سمجھیے تعلق دار تھے, جو رجواڑے تھے, جو بڑے بڑے جاگیردار تھے, ان کے قالین بکتے بکتے, ان کے فانوس بکتے بکتے, ان کے گھر کے برتن بکتے بکتے کچھ وقت لگا. ابھی تک پٹوڈی چل ہی رہے ہیں نا. دیکھیے نا, کوئی مطلب اب میں نام نہیں لینا چاہتا تھا بہت سے, تو کرتے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے جیسے کہتے ہیں ٹینٹیکلز پھیلا دیے. جی بسم اللہ. تو اس میں اب ہم پاکستان آنا ناگزیر تھا. لیکن میرے دادا کا میں نے سنا کہ وہ بالکل آمادہ ہو گئے تھے آنے پر. ہمارے یہاں چودھری خلیق الزمان ایک مسلم بہت مشہور ہیں, میرے دادا کے وہ شناسہ جو مشرقی پاکستان میں پھر چلے گئے تھے. جی ہاں, نہیں وہ یہاں انتقال ہوا ان کا کراچی میں, لیکن وہاں ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ وزیر بھی رہی تھیں زیادہ خلیق الزمان تھے. 1 یونٹ میں زاہدہ خلیق الزمان. تو ہم تو ان کو کچھ بیوی کہتے تھے بابوجو, تو کوئی ہماری بہت ان کے ہاں آمد و رفت تھی. ہمارے والد ان کے سپورٹ کر کے گئے. تو چودھری صاحب کی وجہ سے ہمارے دادا یہاں آنا چاہتے تھے, ہماری دادی نے منع کر دیا, نہیں ضد کی اور رونا دھونا شروع کیا. اور وہ بارہ بنکی, ہمارے قریب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے بارہ بنکی, وہاں کی رہنے والی تھیں. تو ان کا تمام خانوادہ جو تھا وہ خمار کا علاقہ, وہ کاشتکار تھے. ہاں جی,
خمار ہمارے بہت ہی قریب تھے اور ہم ان کو جانتے بھی تھے, ہمارے گھر بھی آیا کرتے. خیر تو وہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, تو ہمارے دادا رک گئے. اب والد میرے جو تھے ان کو بہت پیسہ ایسا مل گیا, اور جو ہوتا ہے وہ سب انہوں نے شروع کیا, جو اب اس کا بیان کا موقع نہیں ہے. لیکن میں ان سے بدظن بھی ہوا, برہم بھی ہوا, اور لیکن میں ظاہر ہے کہ میں ایک روایتی آدمی تھا اندر سے. میں پاکستان میں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں, اور میرے دوسرے نانا تھے, انہوں نے کہا ہاں تم چلے جاؤ, اور یہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اور میں اکیلا کچھ پیسے لے کر اور وہاں واگا سے میں دلی آیا. اس زمانے میں آپ تو ماشاءاللہ سول سروس میں رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ایک اصول تھا اس زمانے میں کہ جو لوگ پاکستان آنا چاہیں وہ اگر ان ڈسپلن میں انہوں نے گریجویشن کی ہوئی یا پوسٹ گریجویشن کی ہو, نوکری مل جاتی تھی, تو ان کو آمد شہریت بھی مل جاتی تھی, وہیں مل جاتی, سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت مل جاتی تھی. جی ہاں. تو میں اس کے تحت کراچی آ گیا. اب جو میں کراچی آیا تو اب میرے پاس کوئی سپورٹ میکنزم نہیں, اور آ کے اب میرے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہونے لگے. اب مجھ میں ایک خوف پیدا ہونے لگا کہ اگر یہ پیسے میرے ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. ایک دن میں ملازمت کے لیے پھر رہا تھا کہ ایک ریڈیو پاکستان میں میرے ایک بزرگ یاور میری نام تھا ان کا, وہ جو بہت ہی مشہور بات بی بی سی میں بھی چلے گئے تھے. جی ہاں, یاور بھائی تھے. یاور بھائی نے مجھے کہا کہ تم ہمیں چھوڑو, تم کیا کالج میں یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہو, تم ریڈیو آ جاؤ. تو میں نے کہا میں نے تو کوئی ریڈیو کبھی کیا نہیں. کہنے لگے وہ آڈیشن ہو رہا ہے تو تم آڈیشن دے دو. اب ہم آڈیشن دینے ریڈیو پاکستان پہنچ گئے. ان کے ساتھ اسی دن میری ملاقات ہوئی عبید اللہ بیگ سے اور قریش پور سے, اور شاہد احمد دہلوی کے صاحبزادے تھے مشہود احمد. اللہ, کتنا بڑا نام شاہد احمد دہلوی. اللہ. جی ہاں, تو مشہود ہے. ان لوگوں نے آڈیشن دیا اور ہم نے خبریں پڑھیں, اور ایک لمبا واقعہ ہے مگر وہ خبریں ہو گئیں اور میں وہاں پڑھنے لگا. تو 10 روپے مجھے خبریں پڑھنے کے ملتے تھے, اور اگر میں ترجمہ بھی کر لوں تو مجھ کو 10 روپے اور مل جاتے تھے. پھر سلیم گیلانی صاحب آ گئے وہاں ہیڈ ہو کر, ریڈیو پاکستان کے. یہ بخاری صاحب تھے اس وقت؟ جی نہیں, وہ ریٹائر ہو گئے تھے. مگر کیا تھا کہ یہ جو ریڈیو والے تھے وہ ان کو کسی نہ کسی بہانے ان کو مصروف رکھتے تھے. اور سلیم گیلانی اور حمید نسیم اور طاہر شاہ یہ سب ان کی یعنی لگائے ہوئے پودے تھے. جی ہاں, وہ ان کے شاگردوں میں اور اس سے بہت محبت کرتے تھے. تو وہ آ جاتے تھے وہاں اور تشریف رکھتے تھے. خاص طور پر گیلانی صاحب کے پاس آیا, تو وہاں میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات تھی. اور اب میں کرنے لگا, میرے پیسے انہوں نے بڑھا دیے, میرے بلیٹنز بڑھا دیے, تو مجھے بہت پیسے ملنے لگے. اور اسی اثنا میں جو میری والدہ تھیں وہ انہوں نے پہلے میرے والد آئے اور مجھے چاہا کہ میں واپس چلا جاؤں. تو میں نے انکار کیا, واپس چلے گئے. اب میری والدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے میری شادی کر دی. اچھا, انہوں نے کر دی؟ ہاں, ٹھیک ہے. اور یعنی اب مجھے پیسے اتنے ملنے لگے تھے نا, ٹھیک ہے, ریڈیو میں خبروں کے, کہ اس میں بسر اوقات ہو سکتی تھی. یعنی اب آپ یہ سمجھیے, یہ ذرا سا یہاں اس دور میں یہ آپ نے بڑا اچھا فکرہ بولا, بسر اوقات. وہاں ہر ایک کی بسر اوقات ہو جاتی تھی. یہ بہت کمال ہے, یہ عہد جو ہے تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کریں. جی میں گزارش کروں. اب دیکھیے کیسے ہے کہ جو ریڈیو پاکستان ہے اس زمانے کا, آپ اس زمانے کے ریڈیو پاکستان سے اس کا مقابلہ نہ کریں. کوئی نہیں. اس زمانے کا ریڈیو پاکستان کیا ہے؟ اس زمانے کا ریڈیو پاکستان ہے سلیم گیلانی, اس زمانے کا ریڈیو پاکستان ہے حمید نسیم, اس زمانے کا ریڈیو پاکستان ہے رشید احمد,
اس زمانے کا ریڈیو پاکستان شام الحق تھانوی. جی یہ تو سب چلیے. اچھا ٹھیک. چراغ حسن حسرت اس زمانے کا ہے کہ عزیز حامد مدنی اس زمانے کا, ناصر کاظمی اس زمانے میں, انتظار حسین اور سلیم احمد اور قمر جمیل اور رضی اختر شوق اور احمد حمدانی اور میری مطلب یہ کہ آپ ایک سے ایک جس طرف کو. اچھا ابھی میں جا رہا ہوں تو یہ استاد نتھو خان جا رہے ہیں, یہ استاد حامد حسین خان جا رہے ہیں, یہ استاد عمر عبداللہ خان صاحب جا رہے ہیں, یہ مہدی حسن ابھی گیلانی صاحب کے کمرے سے نکلے ہیں, ریشما آ رہی ہیں, تو فریدہ خانم ادھر سے گزر رہی ہیں, یہ سائیں مرنا ہیں. ریڈیو پاکستان کا ایسا ادارہ تھا, ایسی کوئی دانشگاہ بھی نہیں تھی بالکل ٹھیک, جتنا بڑا ادارہ ریڈیو پاکستان تربیتی ادارہ تھا. تو میں نے وہاں بہت سیکھا, میں نے اپنے بزرگوں سے, اپنے دوستوں سے بہت میں نے کسب فیض کیا. اچھا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ شاعر ہیں تو آپ نے کچھ کیا ہوگا, تو میں نے کہا نہ تو مجھے مہلت تھی اور نہ فرصت تھی, اور میں 23 برس کی عمر میں ایک عدد صاحبزادی میرے یہاں تشریف لے آئی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا, اور اب ان کی عمر 50 برس سے تجاوز کر گئی اور آج بھی ان کی محبت میں گرفتار ہوں. تو بس اس کے بعد کیا آپ دیکھتا ہے آدمی. ادھر جب گیتی کی شادی ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا, وہ جا رہی تھیں اپنے شوہر, ان کے جو تھے وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے, وہ ان کے ساتھ یونیورسٹی آف لندن پڑھتے تھے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی تم, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اب تم یونیورسٹی جا رہی ہو لیکن تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کریں گے, مگر صرف اسلام شرط ہے, کوئی بھی کہیں کبھی ہو, اور کوئی مسلک وغیرہ کا مسئلہ نہیں. تو صومالیہ کا بھی ہو, ایران کا ہو, ترکی کا ہو, پاکستان کا ہو, مگر اسلام شرط. وہ خیر وہ لاہور کے لوگ تھے مگر وہاں رہتے تھے, انگلینڈ میں. ان کے والد پاکستانی سفارت خانے میں مالیات کے شعبے سے وابستہ. تو جب وہ جا رہی تھیں فرانس تو دونوں میں ابھی ملنے آئے, تو بہت یعنی خوش تھے بہت, ماشاءاللہ ان کی پسند کی شادی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے تمہیں معلوم ہے زندگی میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی. تو وقت بھی نہیں تھا اور مہلت بھی نہیں دی, لیکن تم سے زیادہ کسی, مگر تم سے بھی زیادہ میں نے ایک محبت کی. اب وہ ذرا سا چونکی اور چشمہ لگاتی ہیں تو چشمے سے اوپر ان کی بھویں اٹھ گئیں, میری طرف دیکھنے لگی. تو میں نے کہا بیٹے وہ ہے میری شاعری, میں نے اپنی شاعری سے بہت محبت کی اور میں نے بہت محنت کی شاعری میں, یعنی مطلب میں نے خیر اب یہ تو آپ فیصلہ کریں گے, مگر دیکھیے وقت نے فیصلہ کر دیا ہے, یہ بات ہے. تو کوئی اللہ نے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک میں یہ بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ توفیق الہی جو ہے وہ تب سے کوئی چیز نہیں آتی میرے خیال میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نیت کرتے ہیں پر پروردگار عالم آپ کی توجہات کو اس طرف منتقل کر دیتے ہیں. اچھا جو انگریڈینٹس ہیں, جو عناصر ترکیبی ہیں کسی بھی شعر کے لیے, وہ آپ میں ودیت ہوتے ہیں, وہ تو لباس اپنا خود لے کے آتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. یہ صاحب جو تھے ہمارے سب سے بڑے آدمی, شاید میرے خیال میں 20ویں صدی کے اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ترجمان میں ان کو کہتا ہوں, کہ یعنی پہلے جیسے ہوتا ہے کہ صدیوں میں ایک آدمی جیسے بلا شبہ اقبال کے بارے میں دو رائے نہیں, بر صغیر کے جو کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں, ایون فارسی کے دنیا جتنی بھی ہے. میں آپ سے گزارش کروں, میری کتاب کا فارسی میں کچھ ترجمہ ہوا, وہ آپ کے دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, علی بیات, جی میں جانتا ہوں, تو انہوں نے میری کچھ نظموں کا ترجمہ کیا. تو آپ کے دوست تھے میرے فرنگستان کے جو صدر نشین ہیں ڈاکٹر حداد عادل, جی جان,
میں اور وہ رہبر معظم کے گھر گئے اور وہاں ہم نے خامنئی صاحب خامنئی علی سید مکرم کی خدمت میں ہم نے ظہر عصر کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، ٹھیک، اور پھر ہم نے وہ کتاب پیش کی. تو انہوں نے فارسی میں مجھ سے پوچھا کہ آپ فارسی میں شعر کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے اپنی بہت ہی ٹوٹی پھوٹی فارسی میں یہ کہا کہ میں پڑھ تو لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں، مگر میں شعر کہنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں. تو بڑے لوگ موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ، 2-3 4-5 ایسے جیسے نماز پڑھ کے اٹھے تو 4-5 آدمی تھے اور حداد تھے اور میں تھا. تو انہوں نے مخاطب ہو کر ان کو کہا کہ جس زمانے میں اقبال شعر کہہ رہے تھے، پوری دنیا فارسی میں کوئی آدمی ان سے بہتر شعر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات ان کہی، یہ کتابوں میں درج ہے یہ، کیونکہ ان کے اقوال ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آگے ادبیات فارسی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. تو یہ جملہ ان کا ان کے اقبال پہ کافی تقاریر بھی ہیں. ستارے بلند شرق ان کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، مشرق کا درخشندہ ستارہ جس کا کہتے ہیں. اب جو ستارے بلند شرق ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے، دیکھیے یعنی بدقسمتی ہے اور کہ ہم نے فارسی صرف ایران کی زبان نہیں تھی، بلکہ یہاں زیادہ لوگ تھے کہنے والے اس کے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ فارسی میں جو کچھ عربی میں لکھا گیا تھا وہ یعنی دین پر، اسلام کے بارے میں، تاریخ پر، فقہ پر، کلام پر جتنی بحثیں ہوئی تھیں وہ سب فارسی میں منتقل ہو گئی تھیں اور فارسی سے ہمارے ہاں منتقل ہو گئی تھیں. درس نظامی میں پہلے فارسی ذریعہ تعلیم تھی، یہ رفتہ رفتہ پھر بعد میں اردو آئی ہے. لیکن دیکھیں نا جہاں سے آ گئی، اور پھر یہاں سے غنیمت اور بے دل اور اقبال اور خسرو اور خود ہمارے یہاں سب کے ہندی جس کو ہم کہہ کے سب کے ہندی صرف نظر کرتے ہیں. اب یہ غالب ذات خود دیکھیے نا، بے دل ایک شاعر ہے، غالب ہیں، بے دل ہیں، اقبال ہیں، یہ 3 شاعر تو ایسے ہیں کہ جو کسی اعتبار سے. آپ کا وہ جو شعر جو میں نے پہلے پڑھا تھا اس کی مصداق، وہاں سے ہجرت، یہاں ہجرت، پھر آپ اردو مرکز چلے گئے لندن میں. لیکن اس سے پہلے کسوٹی کا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت کمال پروگرام تھا. میرا خیال ہے کہ ادبی تشنگی، معلوماتی تشنگی، ان ساری چیزوں کا ایک جیسے کہتے ہیں مرکہ تھا کہ یہاں پیاس بجھتی ہے. آپ ایک شخصیت کے بارے میں بھی جان لیتے تھے، آپ ایک عمارت کے بارے میں، تاریخ کے کسی واقعے کے بارے میں. اس کا جو انگریزی میں کہتے ہیں برین چائلڈ. جی ہاں، میں جب گیا ہوں ریڈیو پاکستان تو یہ جو عبید اللہ بیگ صاحب تھے یہ آپ کے دوست بن گیا. جی ہاں، یہ میرے دوست ہو گئے. اب دوست کیا، میرے تو مہربان اور میرے محسن بھی، اور انہوں نے مجھ کو آگے کیا اور خود قریش پور فارسی میں خبریں پڑھتے تھے، یہ سواحلی میں اردو کی خبریں پڑھتے تھے عبید اللہ بیگ صاحب. تو ہم تینوں آدمی جو تھے وہ ایکسٹرنل سروسز سے وابستہ تھے. تو خالی اوقات میں یہ کرتے رہتے تھے کہ اچھا بھائی یہ کرو اور آپ پان منگوائیے گا، اچھا آپ چائے اب آپ کا ذمہ ہے، یا کھانا دوپہر کا، یہ سب کرتے رہتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ گیلانی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو آپ تحریری طور پہ بھی کریں، اور وہ لکھ کر جیسے سیاسی پروگرام کرنے لگے اور براڈ کاسٹ ہوتے. جب اسلم اظہر صاحب آئے، جب پی ٹی وی کے تو وہاں وہ ہم کو لے گئے اور انہوں نے ہمارا امتحان لیا اور کہا کہ جی کل سے آپ کیجئے. ہم کرنے لگے وہ پروگرام. اچھا، اب جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ ایک بالکل اور بات ہے. میں ان کو عبید اللہ بیگ صاحب کی والدہ ان کو حبیب کہتی تھیں. اچھا. تو میں ان کو بھائی حبیب کہتا تھا. تو لوگ کہتے تھے یہ حبیب کیا کہتے ہیں. اچھا، میں انگلی گھماتا تھا. ٹھیک. تو اس کا بہت ہی بہت کامن آپ کا تھا. ٹھیک. اچھا علی صاحب، میں بہت ہی آپ کو
ایک مزے کی بات بتاؤں, اب میں نام نہیں ٹھیک ہے لوں گا, ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب نے مجھ کو بتلایا کہ کسی وقت جب کہیں میرا ذکر ہوا تو میری عمر تو تجاوز کر چکی تھی, اچھا 70 برس سے بھی. جی جی. تو جو صاحب مسند تھے اس وقت, انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو انگلی گھماتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو صاحب مسند کا یہی اتنا ہی تھا یادداشت کا معاملہ. جی نہیں اچھا, یعنی مجھے کہا کہ آپ سے بڑی شفقت فرماتے ہیں. اچھا دیکھیے مجھے انہوں نے, جی ہاں جی ہاں, آپ کو تو خیر, اور بہت مجھ پہ. دیکھیے ایک اور بات میں آپ کیونکہ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کہ بہت گفتگو ہوتی ہے تعصبات کی. ہاں غلط. میں ایک عرف عام میں جس کو آپ جنرک نام مہاجر جس کو آپ, ٹھیک ہے صحیح ہے, ہاں, کہ میں لکھنؤ سے جی جی یہاں آیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے آج تک کتنے برس ہو گئے, میں 80 برس کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ العزیز بشرط حیات مارچ کے مہینے میں. ٹھیک. کہیں بھی مجھے تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں سندھ میں, اور یہ آپ جانتے ہیں, آپ سے میرا تعارف ہوا تب آپ ڈپٹی کمشنر تھے ادھر کوئٹہ میں. جی جی. کسوٹی کے لیے میں بلوچستان جاتا تھا, نواب اکبر بگٹی ہمارا انتظار کرتے تھے واہ واہ, کہ عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف آنے والے ہیں. ٹھیک. اور عطا شاد ہمارے پروگرام کے میزبان ہوتے تھے, جی جی, اور وہ ہمارے ساتھ کسوٹی کھیلتے تھے. جی بالکل, ہمارا دوست ہے بہت اچھا. اور ایک ان کے حجرے میں ان کے برابر ان کے سردار بیٹھنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے, اور ہم ان کے دسترخوان پر ان کے شریک ہوتے تھے. ٹھیک. اللہ ان کے نواب صاحب تو بہت مزیدار آدمی تھے, مزیدار. تو اب وہاں بھی دیکھیے آپ, یہاں ہم آتے تھے تو محسن احسان پشاور میں ہمارے پروگرام کے میزبان ہوتے تھے, اور یہ تمام اکابرین تھے جس کو آپ عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ کہتے ہیں. ولی خان صاحب سے ہماری نیاز بندی تھی. غنی خان صاحب جو تھے نا, ان کے بھائی جو بہت اچھے شاعر, بہت اچھے تھے. نہیں کیا کہنے, جیسے ہمارے فیض صاحب ہیں ایسے. اچھا دیکھیے, ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے, امیر حمزہ خان شنواری, کیا بات, انتقال ہوا تو میں وہاں گیا نماز جنازہ میں, تو لوگوں نے مجھے دیکھا کہ یہ جو ہے یہ تو غلام اسحاق خان صاحب, ان میں سے کسی کے انتقال کے وقت میں ادھر کھڑا ہوا تھا, تو غلام اسحاق خان صاحب نے کسی کو اشارہ کر کہا کہ یہ افتخار عارف آیا ہوا ہے, تو اس کو اچھا واہ, ادھر کھڑا کرے. واہ, یہ غلام اسحاق خان سے تو بالکل ہی. اچھا آپ توقع کر سکتے ہیں جو ان کو جانتے ہیں, یہ انہوں نے باقاعدہ کسی کو اشارہ کر کہا کہ یہ افتخار عارف آیا ہوا ہے, اور اس کو وہاں کھڑا کر, یعنی اس کو ذرا نمایاں کر کھڑا کریں کہ یہ سندھ کا آدمی ہے, سرحد میں کام کرتا ہے, یہاں آیا ہوا ہے نماز جنازہ. تو خان عبدالولی خان ہم سے بہت محبت کرتے, امیر حمزہ خان شنواری. اچھا قلندر مومن, جی کیسا بڑا افسانہ نگار اور شاعر وغیرہ. تو مجھے تو کبھی نہیں, ٹھیک, کبھی کوئی, دیکھیے 32 برس مجھے یہاں ہو گئے اسلام آباد میں. بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں آتا نا, خواجہ شاہد حسین جو خواجہ منظور حسین صاحب کے صاحبزادے, اور میرے پہلے باس تھے, ڈائریکٹر پروگرامز ہوتے تھے ٹی وی میں. اور عارف میاں کیا ارادے ہیں, تو میں نے کہا کہ وہ ماسکو والے کہہ رہے ہیں کہ میں لوٹس کے لیے, وہ بیروت والا, جی ہاں, جہاں فیض صاحب گئے تھے, وہ تو اب چلے گئے تھے تو جگہ خالی پڑی تھی, اور ایفرو ایشین کے دفتر کیرو شفٹ ہو گیا تھا. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ وہ ادھر سے بھی ہے, اور ہمارے ایک دوست ہیں ڈیوڈ پیج, انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ بھائی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان واپس جائیں لندن سے, تو یہ کر لیں.
تو میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی آپ کی، میں آپ کو بتاؤں گا. شاہد بھائی وہاں تشریف لائے اور مجھ سے کہا افتخار میاں بس آپ چلیے. اور غلام مصطفیٰ شاہ جن کی شہرت یہ تھی کہ وہ بہت ہی سندھی نیشنلسٹ ہیں، جی جی سب مشہور رہا. انہوں نے مجھ کو 2 ڈانٹیں پکڑائیں اچھا ٹیلی فون پر اور مجھ سے کہا کہ فوراً تم واپس آؤ. اچھا. ہاں. اور اب میں مظہر الحق صدیقی آپ کے ساتھ آپ سب انہیں جانتے، جی جی ہم انہیں مظہر بھائی کہتے ہیں ٹھیک. کیونکہ سلطانہ بہن ہماری جی جی ان کے بڑے بھائی مظہر بھائی اور ہم نے کتنا وقت گزارا اور ہم اکیڈمی میں رہے. مقتدر 3 دفعہ میں مقتدرہ میں رہا، 3 دفعہ مجھے، بلکہ مقتدر تو آپ کے نام سے پہچانا جاتا رہا ہے. کوئی اور نہیں تھا، کوئی اور آگے نہ پیچھے. میں لیک کرتا ہوں ایک خبر آپ سے کہ جس زمانے میں میں تھا تو مجھے کہا گیا کہ اس کا نام بدلو، اس کا یعنی اوروں نے کہا. اچھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، مقتدرہ کا نام نہیں بدلا جا سکتا. اب کیا ہوا کہ میں نے ایک آپ سمجھ سکتے نان پیپر تیار کیا اور میں اجلال بھائی اسٹیبلشمنٹ تھے اس وقت، اور وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بہت قریب تھے. ٹھیک. تو میں نے کہا سر یہ ہے قصہ. تو بیوی نے کہا کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مشکل سے تو مجھے مقتدر یاد ہوا ہے اور یہ پھر کہہ رہا کہ نام بدل دو. اچھا آپ وہاں رہے جو اردو میں 12-13 1979 میں آپ گئے، پھر 12-13. یہ زمانہ تھا جب بہت سارے پاکستان کے شعراء ادباء کا مرکز لندن بن چکا تھا، فیض صاحب وہیں ہوتے تھے اور لوگ. یہ جو کیفیت تھی اس دور میں، ضیاء الحق کے دور کے اندر، یہ جو ہجرت سی ہوئی، یہ خود ساختہ ہجرت تھی یا فورسڈ ہجرت تھی، اس کے بڑے افسانے ہیں. لیکن یہ تاریخ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ، ہجرت تو خیر ہوتی ہی ہے جو بھی ہے، پردیس ہوتا ہے، بے شک آپ محل میں میں آپ سے گزارش کروں، سب کے جدا جدا قصے اسباب ہیں، اسباب ہے نا. جی. مثلاً ہمارے کچھ دوست فیشن میں چلے گئے، کچھ دوستوں کو زبردستی وہاں دھکیلا گیا. ٹیپو کے وہ تو الذوالفقار والے پلین میں بھی گئے تھے وہاں شام سے، جیسے شہرت بخاری اور شہرت بھائی، آفتاب جی اور جعفر زیدی اور جاوید حکیم قریشی اور ٹبر ادھر سے آیا تھا، ناہید اور فرخندہ بھابھی، یہ سب لوگ ادھر سے آئے تھے. کچھ لوگ تو ایسے آئے تھے، کچھ لوگ ایسے آئے تھے کہ جن کو یہ خدشہ تھا کہ ان کا کچھ ہوگا، اور وہ مثلا یہ کہ ابھی وہ حیات ہیں ہمایوں گوہر صاحب. جی ہاں بھائی، ہاں جی، ان کے الطاف گوہر کے بیٹے. جی ہاں، وہ ہمارے ایم ڈی تھے ہمارے گوہر صاحب کے. نہیں، الطاف گوہر صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل تھے. مجھے آغا ثنادی صاحب نے الطاف گوہر صاحب کے سپرد کر دیا. اچھا. جو تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کوئی کام کریں وغیرہ، اور یہ اردو مرکز میں نے شروع کیا. لیکن میری ملازمت جو تھی، میری تنخواہ اور میری جو پرکس وغیرہ تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں دے سکتے، یہ آپ بینک سے لیں، بی سی سی آئی سے لیں. گوہر صاحب نے انکار کیا ٹھیک کہ میں نہیں آپ کو افورڈ کر سکتا. قطب الدین عزیز صاحب. جی ہاں، تو وہ شکایت ہو گئی، اور کہ حبیب جالب کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، تو اس میں تشریف لائے ہوئے تھے سردار عطا اللہ خان مینگل اور جام صادق علی. ہوتے ہی تھے، وہ تو وہیں ہوتے تھے. جی وہیں ہوتے تھے. تو مینگل صاحب اور کھر صاحب اور جام صادق علی اور فراز اور زہرا نکاح اور یہ سب، شہرت بخاری اور ہم سب، اور تو انہوں نے وہ کلپنگز جو تھی وہ لگا کر انہوں نے یہ ان کے دفتر میں. اب میں نہیں کہہ سکتا، سب کافی لوگ ہوتے ہیں، غیبت تو ہمارا ٹائم پاس. ہاں جی ہاں. تو وہ انہوں نے بھیج دی اور سنادی صاحب کو کہ یہ ہو رہا ہے آپ ملک دشمنی، کہ ملک دشمن جتنے ہیں وہ سب یہاں جمع ہیں. تو آغا صاحب تو بالکل ایک اور طرح کے آدمی تھے. تو وہ انہوں نے
جیسے کہتے ہیں فائل کر کے اور نمبر 2 کو دے دیا. بظاہر کوئی نمبر 2 تھا نا, وہ نمبر 2 تھے ساحل نقوی اور دلدار وہ تھے. ٹھیک تھے 2 نمبر اردو میں بول لیتے ہیں نا جی. اب ہم گئے وہاں تو ہم سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے افتخار عارف صاحب. تو میں نے کہا دنیا میں کوئی ایک جگہ ایسی ہے کہ یہ لوگ کہیں دنیا میں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے. تو کوئی ایک مرکز ایسا ہے جہاں یہ سب جمع ہو گئے, آ کے جمع ہو جاتے ہیں. وہ پاکستان ہے. اردو مرکز میں سب لوگ مختلف الخیال ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بھی ہیں, جامع صادق علی وغیرہ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں, جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں, ایون ضیاء الحق کے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں, وہ بھی ہوں. تو ہمیں تو کسی سے, کیونکہ امجد اور عطا بھی تو آتے ہی تھے نا وہاں. جی ہاں, یعنی ایسے لوگ بھی آتے تھے. جی جی نہیں صدیقہ جیسے صدیق سالک, جی جی وہ بھی, ہاں جی. نہیں مگر دیکھیے یہ تو ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارا باعث جو تھا وہ ہم کچھ بھی کر لیں, جب ہم باہر جاتے ہیں باعث تو پاکستان, تو ہماری ترجیحات میں پاکستان جو ہے وہ ترجیح اول ہے. بالکل ٹھیک. اور دین ہے ترجیح اول ہے. اور میں نے کسی ایک بڑی جگہ پہ, پھر میں نام نہیں لیتا ہوں, پھر میں ایک بات کہتا ہوں, اور آپ کی وجہ سے باوجود یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق سندھ سے ہے, یا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے, اور ہم سندھی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں, تو اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ ہماری مختلف شناختیں ہیں, اور اس کو شعوبم و قبائل لتعارفوا, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. اور کہ فرض کیجئے ایک بات آپ کے توسط سے میں اپنی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب یا ممتاز مفتی صاحب یا اشفاق احمد صاحب, ان کا ایک اور اسکول تھا. بالکل ٹھیک. تو میں جب اشفاق بھائی بیمار تھے تو آپ مجھ سے بہتر, جی 2004 کی بات ہے, وہ صاحب فراش تھے, تو وہ کم کر دیا تھا ملنا جلنا, بہت کم. ہاں جی. تو میرے ایک جو دفتر کے شریک کار تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ وقت لے لیجئے. تو انہوں نے مجھے واپس فون کر کہا کہ وہ سر وقت نہیں دیتے قاضی جاوید صاحب. تو اب قاضی جاوید صاحب کے پس منظر سے آپ واقف ہیں, میرے بہت دوست تھے اور میں نے ان سے بہت سیکھا, مگر ان کا جو نقطہ نظر تھا زندگی کے بارے میں, نظریہ مختلف تھا. تو میں نے کہا بیٹی تم چلے جاؤ, ان سے کہو کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, فون وغیرہ نہ کرو. تو ان کا ہاں افتخار آ جائے. میں ان سے ملنے گیا, ابھی آخری زمانہ تھا ان کا. تو جیسے اپنا حساب چکتا کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ بھائی, آپ یہ تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں افتخار کہ یہ بات میرے تجربے میں نہیں آئی. ٹھیک. کوئی بات میرے تجربے میں نہیں آئی, جو میں نے کہی ہے یہ تیرے تجربے میں نہیں آئی, مگر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بات میرے تجربے میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ تجھے یہ حق ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ یہ بات میرے تجربے میں نہیں آئی. میں نے ایک آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھا فضا میں, فرض کیجئے, تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک. لیکن اگر میں نے دیکھا ہے تو آپ مجھ پہ یقین تو کرو. تو آپ یہ کہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں مگر میرے تجربے میں یہ بات نہیں ہے, اس کا تو نہ انکار کریں نا کیا. تو میں نے بہت ان سے سیکھا. اچھا, شہاب صاحب سے آپ کی ملاقات جی بہت, اور ایک اللہ, میں کوئی بات کہہ نہیں سکتا ہوں. شہاب صاحب جیسے لوگ جو ہیں, مثلا ایک ان کے پاس کپڑے بالکل نہیں تھے, آپ وارڈروب کے معنی سمجھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, ایسے ہی تھا. یعنی وہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 سوٹ ہوں گے. مجھے یاد ہے نیلے رنگ کا سوٹ ہوتا تھا, پرانا اترا, اس کا رنگ اترا ہوا, اور جوتا اس پر چمڑودہ جوتا پہنے ہوئے. ٹھیک. وہ ہر سہولت BCCI کی جو فاؤنڈیشن تھی اس کے وہ ممبر تھے,
اور ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو سب لوگ جہاں ٹھہرائے جاتے ہیں وہاں ٹھہریں، اور سب وہ گاڑیاں اور یہ اور وہ. شاہ صاحب بے نیاز تھے ان تمام باتوں سے. میں نے ان کو ایسا مستغنی الاحوال آدمی کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تصوف میں بہت، اور بہت لوگ ہیں جو ہم سے باتیں کرتے ہیں بے نیازی کی، لیکن ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بے نیازی کی باتیں کرتے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے. میں 32 سال سے تو یہی ہوں، ٹھیک، اور میں مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے مختلف جی نہیں آپ کا جہاں جہاں دسترس ہے ہم تو سوچ بھی نہیں پڑ چلتے ہیں. یعنی میری ذمہ داری جہاں جی بے شک نہیں، ویسے بھی آپ کا احترام جس جگہ ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، ٹھیک، کہ مثلا فیض صاحب ہیں، کبھی میں نے ان کو شکایت کرتے نہیں دیکھا. کوئی آدمی بتا نہیں سکتا. دیکھیے تشریف لائے واپس، ان کے اعزاز میں لکھنؤ میں ایک جشن کیا گیا فیض صاحب کے اعزاز میں، جہاں پر محل تھا بارادری میں واجد علی شاہ کا، وہاں پر جشن کا اہتمام کیا گیا، اور میرے استاد جو تھے شبیر الحسن نونہروی، انہوں نے صدارت فرمائی. اب فیض صاحب لکھنؤ سے واپس آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ ارے بھائی وہ آپ کے استاد شبیر الحسن صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں، اب بتا نہیں رہے کوئی بات ہے نہیں. اب میں گیا وہاں تو انہوں نے بتلایا، لوگوں نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فقرہ کہا کہ جب آج سے 200 سال پیشتر میر تقی میر لکھنؤ تشریف لائے تھے. کیا بھوت باش پوچھے والی جی اسی دن کہ جب وہ تشریف لائے تھے تو ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا، آج دوسرا تاریخی واقعہ ہوا ہے، فیض لکھنؤ آئے. ارے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ تصیب میر صاحب کی جو ان کو شعر کہنے پڑے، کیا جی ہاں کیا ہجوم ہوگا، اور کیا داد و تحسین کے ڈونگرے برس رہے ہوں گے. اب فیض صاحب کی باری آئی. اب میں نام نہیں لیتا ہوں، وہاں لوگ بہہ جاتے تھے جذبات میں، اور وہ باتیں کہہ جاتے تھے جو ان کو نہیں کہنے کی تھیں. میرے دوست منیر الدین احمد کبھی کوئی کام کرے اور ان کاغذات پر جو انہوں نے یہاں بھیجے ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہندوستان میں کس نے کیا کہا ہوا ہے. تو فیض صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے میرے ملک کی عزت بڑھائی، آپ نے میری زبان کی عزت بڑھائی، میں آپ کا احسان نہ دوں. جیوتی باسو جو بنگال کے چیف منسٹر تھے، یعنی کمیونسٹ پارٹی کے روح رواں، تو انہوں نے فیض صاحب کو آفر کیا کہ وہ یہاں بنگال آ جائیں، اور اقبال چیئر قائم کی گئی کہ وہ اس کے سربراہ بن. فیض صاحب نہیں استغنا تو ان کے اندر بہت تھے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک لفظ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی انہوں نے اپنے ملک کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف. اور یہ دیکھیے زارا نگاہ ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں کہ فیض صاحب سے میں نے ایک آدمی کی شکایت کی کہ انہوں نے بہت آپ کے بارے میں برا بلا کہا ہے. فیض صاحب نے کہا تم بہت لوگوں سے ملتی ہو، مت ملا کرو نا. کیا بڑی میں نام بھی جانتا ہوں جن کے بارے میں. جی میں بھی جانتا ہوں. اچھا اب کیا ہوا کہ فیض صاحب بالکل کوئی یعنی ایک یوم مئی کا کوئی جلسہ تھا، لڑکوں نے کو بندوبست کیا کہ طارق علی اور فلاں اور فلاں اور فلاں جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب کریں گے. ظاہر آپ کے یہاں فیض ٹھہرے ہوئے تھے. وہ لڑکے آئے، بہت دیر میں پہنچے، فیض صاحب تیار ہوئے بیٹھے تھے. معلومات طارق علی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی میں، وہ عین وقت پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں ٹیکسی میں نہیں جاؤں گا. اچھا اب دیر ہو گئی تھی تو فیض صاحب نے کہا اچھا تو پھر ایسے کہتے ہیں ٹیوب سے چلے آتے ہیں. اور فیض صاحب ٹیوب پہ چلے گئے.
اچھا، یعنی کوئی ایسی بے نیازی. اچھا، ان کے پاس بھی 2 سوٹ 3 سوٹ اس سے زیادہ. جی بھی یہی قمیصیں وہ میں یہ جو شہاب صاحب نے ادھر تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ سارے سوٹ میں ان کے پہچانتا ہوں، ان کی ٹائیاں میں پہچانتا ہوں. لیکن ایسے بڑے آدمی ایسی عظمتوں کے. اور میں نے ایک بات کہی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ انڈونیشیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں، یہ آدمی ایران کا بڑے، یہ عامد شاملو ہے، یہ ایران کا شاعر ہے، یہ ناظم حکمت ہے، یہ. مگر اردو پہچانی جاتی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں فیض صاحب شاعری کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ اردو وہ زبان ہے جس میں فیض صاحب شاعری کرتے ہیں. ماسکو جائیے، کسی سے پوچھیے، آپ کہیے کہ میں اردو، تو کہیں گے کہ آپ اس زبان میں شاعری کرتے ہیں جس میں فیض صاحب شاعری کرتے. تو یہ جو ہے یہ کس کو نصیب. اچھا، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اتنے خط نہیں لکھے جتنے خط مجھے لکھے. آپ کی تو پہلی کتاب کا جو ہے پیشلت بھی اسی نے لکھا. اور مجھے ڈانٹیں بھی سننی پڑی ہیں 2-1. اچھا، ویسا مجھے نہیں لگتا کہ ڈانٹتے ہوں گے. نہیں، جیسے ان کی ڈانٹ کیا ہوتی تھی، سمجھانا ہوتا تھا زندگی. بہت دھیمی آواز اور بہت وہ تو نہیں. دیکھیے، اب جیسے میں نے کوئی گستاخانہ بات کہہ دی کسی کے بارے میں کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے اور آپ نے فلاں آدمی کو انٹرویو دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم کہاں گئے تھے یا کس سے بات کی تھی، اصل بات یہ کہ ہم نے کہا کیا ہے. نہیں، تو یہ جو ہے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجلسی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ مختلف الخیال لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف خیال لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. آپ اپنے نظریے پر راسخ ہیں، وہ رہیے. لیکن آپ صحبت کا جو ہے فیضان، ایک شائستگی انسانیت کی، اور اس کو آپ کو برتنا چاہیے، اور انہوں نے اس کو کر کے بھی دکھایا. قرۃ العین بھی تو وہاں آتی تھی. وہ ہمارے لیے بالکل ایک طلسم ہے، اردو پڑھنے والوں کو بلکہ شاعروں کے لیے بھی وہ طلسم تھی. یعنی آپ سمجھ بڑی جی بڑی میں ان کو طور پہ جنوڑ کی، آپ کا تو علاقہ بھی. جی نہیں، میری والدہ سے ان کی بہت اچھا. میری والدہ کے بارے میں انہوں نے کار جہاں دراز ہے میں لکھا بھی ہے. اور میری والدہ نے جن صاحب کو گودیوں میں کھلایا تھا اور جن کے نام پہ میرا نام ہے سلطان محمد عارف، ان سے وہ بیعت تھی. اچھا. گردش رنگ چمن میں، اس کا جو آخری حصہ ہے اس پہ ایک دفعہ یعنی آبا ہمارے آئی تھی تو مجھ سے کہنے لگی، بھائی افتخار یہ بتائیے کہ یہ آپ کو میرا کون سا ناول سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو میں نے کہا کہ ذرا سے تعامل کے بعد میں نے کہا کہ آخر شب کے ہم سفر. تو کہنے لگی کہ خالد بھی یہی کہتے ہیں، خالد حسن، جی بہت دوستی تھی اس سے، کہ خالد بھی یہی کہتے ہیں. ماں کیوں؟ تو بٹ وائی؟ تو میں نے کہا کہ آئی تھنک از دا موسٹ ڈسٹربنگ آف یور ناولس. تو اچھا، اب اس کا سبب یہ تھا کہ اس میں ایک احساس رائگانی جو ہے کہ آدمی کہاں سے شروع کرتا ہے، اور کوئی آدمی نظریاتی طور پر جماعت اسلامی کا ہوتا ہے، وہ آگے جا کے مارکسی ہو جاتا ہے، جو مارکسی ہوتا ہے وہ مذہب کی طرف نکل جاتا ہے، اور جو بہت ہی لاوالی سا ہوتا ہے وہ بالکل 9 to 5 معمول کا آدمی. زندگی اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے. یوسی صاحب، ہاں وہ بھی تو خیر لندن کے ہو رہے تھے اس زمانے میں. یوسی صاحب تو میرے یعنی آپ سے تو بہت ہی. جی میں ان کے یعنی پھر یہ بات میں کہتے تھے یعنی مثلا، اور کہ میری ڈائری میں 4 نمبر لکھے ہوئے ہیں ایمرجنسی کے،
اللہ اور پانچواں نام جو ہے وہ افتخارات یہ بات وہ کہتے تھے. کہتے تھے. اور مجھ کو میرے باپ سے زیادہ میری تربیت میں یوسی صاحب کا یوسی صاحب کا حصہ ہے. میں نے ان سے بہت سیکھا. میں نے کتابیں پڑھنا ان سے سیکھا, تھیٹر دیکھنا ان سے سیکھا, کتابوں کی دکانوں میں جانا ان سے سیکھا. ایک بات کہا کرتے تھے جی, میں ہمیشہ ان کو نا کتاب میلوں میں ضرور دیکھتا تھا یوسی صاحب. آخری عمر میں بھی کتاب میلے میں گئے تھے کراچی ایک میں. بات کہا کرتے تھے جو میں نے اپنانے کی کوشش کی, دعا کیا کرتے تھے, پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں سے بے نیاز کر دے جو ہم سے بے نیاز ہیں. سبحان اللہ. واہ. اچھا یہ کہنا آسان ہے مگر بے نیاز کرنا بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. تلخ منزل ہے. خیر صاحب جوتوں سے لے کر جی موزوں میں پڑی ہوئی لکیروں سے لے کر ٹائی پر پڑی ہوئی لکیروں تک لباس کا اہتمام کرتے تھے. سبحان. کبھی میں نے انگریزی لفظ کے اندر اللہ جی سب سے یعنی خوش لباس آدمی تھے حسن عابدی کی طرح. آغا صاحب تو گرے سوٹس پہنتے تھے. ہم لوگ ان کی میں اور بھی سیائی کے لوگ ان کی نقل میں گرے سوٹس پہنتے تھے. ہمیں تو معلوم ہے, ہم تو غریب گھرانے سے آئے تھے. شلوار قمیص شلوار یہاں پہننی شروع کی تھی, لمبے پاجامے پہن کے آتے تھے. یہاں آئے تو ہم نے شلوار شروع کی اور بند گلے کا کوٹ ہم نے پہننا شروع کیا. ہمارے پاس 2 بند گلے کے کوٹ تھے. اور بعد میں جب پیسے ہمارے پاس آ گئے تو ہماری بیٹی جو تھیں وہ ہماری شیروانی پہچانتی تھی, ہم وہیں ٹانگ دیتے تھے میک اپ روم میں. تو کبھی کبھی نیوز والے لڑکے جو تھے وہ بھی تو کہتی تھی کہ ابو کی شیروانی پہنے ہوئے. کچھ عطا ہو. ایک تو آپ کی بہت نظم جو ہے جیسے کہتے ہیں پولیٹیسائز نظم ہو چکی ہوئی ہے. کب تماشا. ایک تو خیر وہ تو آخر میں سنیں گے, وہیں سے اگر آپ جو خود سنانا چاہیں. چلیے میں آپ کے حوالے سے, آپ ایران میں اتنے دیر رہے ہیں. جی ہاں جی. تو میں گیا, وہاں خوئی بہت جاتا تھا. وہ ہر سال شہریار کا دن مناتے تھے تبریز میں, تو وہاں جاتے تھے تو خوئی بھی جاتے تھے. ٹھیک. اور خوئی میں حضرت شمس تبریز کا تھا تو وہاں حداد و میں اکثر حاضر. تو جب ان کی وہاں میں نے غزل آخری میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. واہ. میان عرصہ موت و حیات رقص میں. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو, کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو, کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان, سبحان اللہ, کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. اللہ اکبر. ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان, کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. سبحان اللہ. وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا, میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا, سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں اپنے شمس کی
آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں، سبحان مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے نغمے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ اجازت کے ساتھ۔ وہ جو تھی اپنا ستم شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے، سبحان اللہ۔ جی، کہاں کے نام و نسب، علم کیا فضیلت کیا، سبحان اللہ۔ کہاں کے نام و نسب، علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا۔ واہ واہ، کہاں کے نام و نسب، علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا، سبحان اللہ۔ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا، معال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا، قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، صبح کوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا، سبحان اللہ۔ صبح کوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا۔ سرکار صاحب، آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے کرم فرمایا، بہت مہربانی اور جس کیفیت سے آپ نے ہمیں گزارا ہے، یہ کیفیت اب بہت میسر نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہم ایک ایسے عہد میں 1-1.5 گھنٹہ گزار چکے ہیں، اور آپ نے بھی میرے ساتھ گزارا ہے کہ جب خواب ہو چکا ہے، یہ ایک ماتم کدہ ہے کہ جس میں ہم 2 لوگوں نے گزرے وقتوں کا مرثیہ کہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔